بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، پچھلی قسط میں ہم نے نمرود کے عروج کا مشاہدہ بیان کیا تھا، جو قدیم دنیا کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے ایک زبردست سلطنت بنائی، بے پناہ دولت اکٹھی کی، اور رفتہ رفتہ اس قدر مغرور ہو گیا کہ اس نے طاقتوں کا دعویٰ کر دیا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم نے اس خوفناک خواب کے بارے میں بھی سیکھا جس نے اس کے دل کو لا کر رکھ دیا تھا، اور اس پیشین گوئی کے بارے میں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو الوحیت کے اس کے جھوٹے دعوے کو ختم کر دے گا۔ اس پیشین گوئی کو روکنے کی کوشش میں نمرود نے اپنی سلطنت میں نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے باوجود وہ اپنی تمام طاقت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ روک سکے۔ وہ بچہ بچ گیا، اور وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، ذہانت اور پاکیزہ دل سے نوازا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے برعکس اس نے روایتیں پر آنکھیں بند کر کے پیروی نہیں کی۔ انہوں نے دنیا کو غور سے دیکھا اور حقیقت کی تلاش کی۔ بابل کے لوگ پتھر، لکڑی اور قیمتی دھاتوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دوسروں نے ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا کی۔ نسلوں نے ان طریقوں کی پیروی کی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ برکت اور تحفظ رہیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چیز پر سوال کیا۔ انہوں نے رات کے آسمان پر ستاروں کو نمودار ہونے اور پھر غائب ہونے کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے چاند کو طلوع ہوتے اور بعد میں غائب ہوتے دیکھا۔ افق سے پرے غروب ہونے سے پہلے اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا۔ غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ذریعے اس نے محسوس کیا کہ جو کچھ بھی طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ حقیقی رب کو ابدی، تمام طاقتور ہر چیز سے آزاد ہونا چاہیے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان لیا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک بار جب اس حقیقت معلوم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو انہوں نے ان سے سادہ مگر طاقتور سوالات پوچھے۔ تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں سن نہیں سکتی؟ تم ان مجسموں کے سامنے، بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں جو نہ ہل سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں؟ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز خدا کیسے بن سکتی ہے؟ بہت سے لوگ ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر تھے۔ پھر بھی سچائی کو قبول کرنے کی بجائے زیادہ تر نے اپنے آباء و اجداد کی روایت پر عمل کرتے رہنے کا انتخاب کیا۔ پادری ناراض ہو گئے۔ بت بنانے والوں کا اپنا اثر کھو جانے کا اندیشہ تھا، اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی پیغام کو اپنے اختیار کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا۔ نوجوان پیغمبر اسی بنیاد کو چیلنج کر رہا تھا جس پر بابل کا مذہبی نظام کھڑا تھا۔ ایک دن لوگوں نے شہر سے باہر ایک عظیم تہوار کی تیاری کی۔ سب لوگ جشن منانے میں کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ یہ وہ موقع تھا جس کے وہ انتظار میں ہی تھے۔ وہ مندر میں داخل ہوئے جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ مورتیاں قطار میں رکھی ہوئی تھی جو زیورات اور عبادت گزاروں کی طرف سے لائی گئی نذرانے میں سجی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ مکمل خاموشی تھی۔ بت نہ سن سکتے تھے اور نہ جواب دے سکتے تھے۔ وہ بے جان اشیاء سے زیادہ کچھ نہیں تھے، بت تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور بتوں پر ایک ایک کر کے مارنے لگے۔ بڑے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بہت سے بت، چھوٹے بت فرش پر گر گئے۔ چند لمحوں میں ہیکل ٹوٹے ہوئے پتھروں اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے بھر گیا۔ صرف سب سے بڑا بت کھڑا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی گلے میں لٹکا دی، اس بت کے گلے میں لٹکا دی، اور بیت المال سے نکل گئے۔ جب لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے تو وہ گھبرا گئے۔ ان کے مقدس بت ان کے سامنے ٹوٹے پڑے تھے۔ شہر بھر میں غصہ پھیل گیا۔ انہوں نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ ایسا کام کس نے کیا۔ جلد ہی انہوں نے وہ نوجوان یاد آ گئے جس نے بت پرستی کے خلاف بات کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے مجمع کے سامنے لایا گیا۔ پادری، رئیس،
حکام اور عام شاعری اس کی وضاحت سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ سکون سے انہوں نے جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ سب سے بڑے بت سے پوچھو، شاید وہ تمہیں بتا دے گا اگر وہ بولنے کے قابل ہو۔ مجمع پر گہری خاموشی چھا گئی۔ سب اس کے بتوں کے پیچھے کا مطلب سمجھ گئے۔ بت بول نہیں سکتا تھا، وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتا، یہ وضاحت نہیں کر سکا کہ کیا ہوا تھا۔ ایک مختصر لمحے کے لیے بہت سے لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کے عقائد جھوٹ پر مبنی تھے، لیکن غرور اکثر لوگوں کو سچائی کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اور بھی زیادہ پرعزم ہو گئے۔ پادریوں نے بدلہ لینے کا مطالبہ کر دیا، رہنماؤں نے سزا کا مطالبہ کیا۔ بالآخر ایک فیصلہ ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم کے سامنے زندہ جلا دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ پوری مملکت میں، پوری اس حکومت میں احکامات جاری کیے گئے۔ بابل کے کونے کونے سے بڑی بڑی مقدار میں لکڑیاں جمع کی گئی۔ دن بدن ڈھیر بڑا ہوتا گیا۔ لوگ آگ میں ایندھن ڈالنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھنے لگے۔ اسلامی روایت کے مطابق آگ کے شعلے اس قدر شدید ہو گئے کہ کوئی بھی ان کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ آگ آسمان کی طرف بلند ہوئی، گرمی کو بہت دور سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ یہ کسی انسان کے لیے نہیں، اب تک کہ سب سے بڑی آگ بن گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شعلوں میں پھینکنے کا وقت آیا تو ایک اور مسئلہ سامنے آیا۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، لہذا ایک بڑا لانچنگ آلہ بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر اس کے اندر رکھا گیا، جبکہ ہزاروں تماشائی ان کی پھانسی کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ لوگوں کو خوف کی توقع تھی، انہیں خوف و ہراس کی توقع تھی۔ وہ نوجوان نبی سے رحم کی بھیک مانگنے کی توقع رکھتے تھے، اس کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پرسکون تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ مکمل تھا۔ جب وہ گرجتی ہوئی آگ کی طرف روانہ ہوئے تو اس کا دل مضبوط رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا سب سے غیر معمولی حکم جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو، اور فوراً ہی خالق کے حکم سے فطرت کے قوانین بدل گئے۔ آگ ہی رہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے۔ وہ شعلے جو اسے تباہ کرنے کے لیے تھے، امن اور تحفظ کی جگہ بن گئے۔ اس کو باندھنے والی رسیاں جل گئیں، پھر بھی نہ اس کے جسم کو نقصان پہنچا اور نہ اس کے کپڑوں کو۔ اس معجزے نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ لوگوں نے بے یقینی سے دیکھا، نمرود کی طاقت ناکام ہو چکی تھی، بت ناکام ہو چکے تھے، آگ خود ناکام ہو گئی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب آ گئی تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر بہت سے دل دہل گئے۔ اس کے باوجود نمرود نے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا غرور بہت گہرا ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خام کرنے کی بجائے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت پر اور بھی زیادہ پختہ ہو گئے۔ بالآخر بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان ملاقات ہوئی۔ بابل کا شاہی دربار رئیسوں، سپاہیوں، وزیروں اور مشیروں سے بھرا ہوا تھا۔ نمرود اپنے تخت پر فخر سے بیٹھا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف طاقت اور دولت کی علامتیں تھیں۔ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابراہیم کے رب سے بڑا ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم رب کس کی عبادت کرتے؟ تم کون سے رب کی عبادت کرتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کو یقین تھا کہ وہ اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ 2 قیدی اس کے سامنے لائے جائیں۔ ایک قیدی کو پھانسی دی گئی، جبکہ دوسرے کو رہا کر دیا گیا۔ پھر نمرود نے فخری اعلان کیا کہ میں زندگی اور موت بھی دیتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ اس نے ابراہیم کی دلیل کو شکست دی ہے، لیکن نبی نے فوراً اپنے دعوے کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اسے مغرب سے لا کر دکھاؤ۔ پوری عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ کوئی بادشاہ سورج کو حکم نہیں دے سکتا تھا، کوئی شہنشاہ آسمان کی حرکت کو نہیں بدل سکتا تھا،
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو کوئی انسان نہیں بدل سکتا تھا۔ پہلی بار نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ کافر گونگے رہ گئے، پوری عدالت کے سامنے اس کا جھوٹا دعویٰ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے باوجود اس نے ذلت بھی اس کے تکبر کا علاج نہ کیا۔ برس بیت گئے، بہت سے سال بیت گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ جاری رکھی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اس دوران نمرود نے غرور اور جبر کے ساتھ حکومت جاری رکھی۔ اس سے یقین تھا کہ اس کی دولت، فوج اور بادشاہی ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گی، لیکن اللہ ظالموں کو وقت مقرر تاکید دیتا ہے۔ اس طرح آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچا۔ معروف اسلامی روایت اور تاریخی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بادشاہ جو طاقتور فوجوں پر بھروسہ کرتا تھا، اسے زمین کے سب سے کمزور مخلوق میں سے ایک سے شکست ہوئی۔ ایک مچھر، کیڑوں کے غول زمین پر اتر آئے۔ نمرود کا عظیم لشکر جس نے قوموں کو خوفزدہ کر رکھا تھا بے بس ہو گیا۔ ہتھیار انہیں روک نہیں سکتے تھے، قلعے والے انہیں روک نہ سکے، سپاہی اللہ کے حکم سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آخری رسوائی آئی۔ ایک مچھر نمرود کے جسم میں اس کے ناک سے داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سر تک پہنچا۔ وہاں یہ ناقابل برداشت رساب کا سامنا بن گیا، بحث بن گیا۔ جس بادشاہ نے کبھی عظمت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مصائب اور درد میں کمی کر دن رات اس نے تکلیف اٹھائی۔ راحت کب ملتی جب اس کے بندے اس کے سر پر جوتے مارتے تھے۔ وہ حکمران جو کبھی لوگوں سے اس کے سامنے جھکنے کا مطالبہ کرتے تھے، اب اس کی اذیت کو کم کرنے کی کوشش میں ان سے جوتے مارنے کی التجا کیا کرتا تھا۔ برسوں ذلت کے بعد جس بادشاہ نے آسمانوں کے رب کو للکارا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ایک چھوٹی سی مخلوق پر غالب نہیں آ سکا۔ اس کی فوجیں اسے نہ بچا سکی، اس کی دولت اسے نہ بچا سکی، اس کے محلات اسے نہ بچا سکے، اس کا تاج اسے نہ بچا سکا۔ آخر کار انجام کو پہنچا۔ نمرود ذلت کی حالت میں مر گیا، اپنے پیچھے ایک ایسا سبق چھوڑ گیا جو تاریخ میں گونجنے لگا۔ جو شخص کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ مچھر سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آخر کار اس کی بادشاہی ختم ہو گئی، اس کی یادگاریں گر گئیں، اس کی دولت غائب ہو گئی، اس کی فوجیں خاک ہو گئی، پھر بھی اس کی کہانی زندہ رہی۔ آج قدیم تہذیبوں کے کھنڈرات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیاوی طاقت عارضی ہوتی ہے۔ ہم بادشاہوں کا عروج اور زوال، سلطنتیں زہر ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی، لیکن اللہ ہمیشہ رہتا ہے۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ محض ایک بادشاہ اور ایک نبی کا قصہ نہیں ہے، یہ سچ کا جھوٹ کا مقابلہ کرنے کی کہانی ہے۔ یہ ظلم کے خلاف ثابت قدم کھڑے ایمان کی کہانی ہے۔ یہ تکبر پر عاجزی کی فتح کا کہانی ہے۔ نمرود کو اپنے تخت پر بھروسہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ نمرود نے فوجوں پر بھروسہ کیا، ابراہیم نے ایمان پر بھروسہ کیا۔ نمرود نے طاقت کے ذریعے عظمت کی تلاش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت سے عظمت حاصل کی۔ تاریخ انہیں اسی کے مطابق یاد رکھتی ہے۔ نمرود کا سبق آج بھی متعلقہ ہے۔ بہت سے لوگ دولت، عام حیثیت، ٹیکنالوجی یا طاقت کی وجہ سے مغرور ہو جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر بھی نمرود کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، وہ اپنے خالق کے سامنے کمزور ہی رہتا ہے۔ حقیقی کامیابی عاجزی میں ہے، حقیقی عزت شکر گزاری میں ہے، حقیقی عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔